Assalamu alaikum, my dear students. In relation to our conflict management course, this is our 41st lecture, and this is continuation of our previous lecture, which was on mixed or multimodal dispute resolution processor systems. بیسیکلی پچھلی دفعہ ہم نے سیکھا تھا کہ all situations, all disputes are different, and the disputants generally are also different. اور اس کی وجہ سے there is a lot of complexity to the dispute, and a prescribed solution to the problem, to the dispute, probably is not the best choice. بلکہ ایک ٹیلر میڈ, most suitable, innovative, creative dispute resolution کا طریقہ کار جو آپ اس کانفلکٹ کو ان ڈسپیوٹنٹس کے کانٹیکس میں, اس کلچر, سچویشن, سرکمسٹانسز کے کانٹیکس میں آپ ڈیزائن کرتے ہیں, دیٹ ول بی دا بیسٹ, دیٹ ول بی دا موسٹ یوزفل. تو یہ ہم نے پچھلی دفعہ اس طرح کی بات سیکھی تھی کہ ہر سچویشن از ڈفرینٹ, ہر انڈیویجول از ڈفرینٹ, اور اس کی وجہ سے پرابیبلی ہر ڈسپیوٹ از ڈفرینٹ, اور ہر ڈسپیوٹ کے لیے شاید ڈسپیوٹ ریزولوشن کا طریقہ کار بھی ڈفرینٹ ہوگا. اینڈ دیٹ از وائی وی ٹاکڈ اباؤٹ این ایکسٹینسو and totally comprehensive kind of code-connected system to resolve all kinds of conflicts emerging between individuals and entities, organizations, companies, or between organizations themselves, or between nations, or between an entity and another entity. آج بھی اسی لیکچر کی ایک لحاظ سے کنٹینویشن ہے, اور ہمارا فوکس دو چیزوں پہ رہے گا. ایک تو ڈیزائننگ آف ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹمز, اور دوسرا ایک جو آج کے دور کی بہت بڑی ریالٹی ہے, وہ ہے انٹرنیٹ, وہ ہے سائبر اسپیس, وہ ہے الیکٹرانک کمیونیکیشن, الیکٹرانک سسٹمز, موبائل فونز اینڈ آل سارٹس آف تھنگس. تو وہ بھی ایک انٹرنیٹ کی جو ایک گلوبلائزیشن ہے, کنیکشن ہے بٹوین انڈیویجولس, وہ بھی ایک نئی ریالٹی پیدا کر رہی ہے, نئے طرح کے کانفلکٹ پیدا کر رہی ہے, نئے طرح کے کانفلکٹ ریزولوشن کے طریقہ کار ہو سکتے ہیں, بن سکتے ہیں. تو دوسرا یہ فوکس ہمارا رہے گا کہ ہم دو چیزوں پہ کام کریں گے. کہ میں نے بتایا کہ ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم کیسے بنتے ہیں, کیسے بنائے جا سکتے ہیں, کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں جن کو ہم ذہن میں رکھیں گے تو ہم ڈسپیوٹ ریزولوشن کے سسٹمز بنا سکیں گے. اور دوسرا یہ آن لائن ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹمز یا ODR, ADR کی بجائے ODR, آن لائن ڈسپیوٹ ریزولوشن. اسکرین پہ کچھ میں نے پوائنٹس آپ کے لیے اور اپنے لیے لکھے کہ یہ جو آج کل ماحول ہے نا, اس میں انوویشن کریشن بہت چاہیے, ڈسپیوٹ ریزولوشن کے سسٹمز بہت چاہیے, کیونکہ بہت ساری چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں, ریلیشنز تبدیل ہو رہے ہیں, دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے. اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں انڈیویجولس کی نیڈس ڈفرینٹ ہیں, ان نیڈس کو ایڈریس کرنا یہ ٹیلر میڈ سچویشن کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے. ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پنچایت کا سسٹم, ہمارے ساؤتھ ایشیا میں یہ چلتا رہا ہے. پنچایت کا سسٹم, جرگا سسٹم, یہ کسی حد تک آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کے ہی طریقہ کار ہیں, اور ہم ایک اسپیشل لیکچر رکھیں گے پنچایت اور جرگا سسٹم پہ بھی.
یہ انڈیا میں نیپال میں پنچایت تو کافی حد تک فارملائز ہو چکا ہے. اٹ از پارٹ آف لوکل گورنمنٹ سسٹم, اور شاید ہم بھی اسی طرف جانا چاہتے ہیں اور اپنے لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کو اس طرح سے ٹیلر میک کرنا چاہتے ہیں, اس طرح سے ماڈیفائی کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی وہ پنچایت کی جو ٹریڈیشنز ہیں, جو ہمارے لوکل انوائرمنٹ میں ایسی ٹریڈیشنز ہیں جس میں کوئی بڑا بوڑھا ریسپیکٹیبل آدمی میڈیشن کر کے, آربیٹریشن کر کے یا سالسی کا رول پلے کر کے وہ ڈسپیوٹس کو ریزالو کرتا ہے, ہم بھی شاید ادھر جانا چاہتے ہیں. دا وے انڈیا ہیز in a way incorporated panchayat system in its local government, probably we also are moving in that direction. I did share with you that our local government ordinance پنجاب کا جو ہے اس میں اس طرح کی پروویژن دی گئی ہیں جو میرے خیال میں 2001 یا 2 میں آیا تھا, تو اس میں اس طرح کی چیز موجود ہے اور ہم شاید اس طرف موو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان اے وے ونس اگین انفارمل سسٹم کو فارمل بنا رہے ہیں. اس میڈیشن کے نظام کو جو صدیوں ہزاروں سالوں سے چلتا رہا ہے اور اس کے جو پلس پوائنٹس ہیں ان کو ہم فارملائز کر کے اپنی سسٹم میں چلا رہے ہیں. اب کوئی مجھ سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ بھئی یہ وہ نظام جو چل رہا تھا, جو انفارمل سسٹم تھا, ان ایکسپینسو تھا, اس کو ختم کر کے اب آپ اس کو فارملائز کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے 2 جواب ہیں میرے پاس. 1, جو پہلے حالات تھے, لوگوں کے پاس شاید ٹائم زیادہ ہوتا تھا یا لوکلائزڈ کلچر تھا, یہ گلوبلائزڈ کلچر نہیں تھا, تو لوگوں کے پاس وقت ہوتا تھا ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے. اب شاید وہ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. ایک دوسرے نمبر پہ اس میں جیسے میں نے کہا کہ اکانومی یا پیسے یا مانیٹری ریوارڈ انوالو نہیں ہوتا تھا. اب کیونکہ منی, کیش, دنیا کا نظام منی کے ارد گرد, مٹیریل گینز کے ارد گرد چلتا ہے, تو اس کو فارملائز کر کے اکنامکس کا پہیہ چلانے والی بھی بات ہے, اکنامکس کے پہیے کو بڑا کرنے والی بھی بات ہے. اس سے کیونکہ یہ فارملائز ہوگا تو اس کی آپ کو کاسٹ, فی وغیرہ پے کرنی پڑے گی. جو پرانا سسٹم ہے اس میں فی والا مسئلہ یا فی والی پروویژنز نہیں ہے, تو اس لیے اس کو اب نئے طریقے سے اسٹیبلش کر کے کورٹ کنیکٹڈ سسٹم کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے اس میں ایک نئی جہت پیدا کر کے ہم اس کو ڈیزائن یا ایوالو کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس وجہ سے ہم اس کو سیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اس کو اسٹیبلش کریں. اور ایک چیز زور دیتا چلوں کہ الٹیمیٹلی ہمارا مقصد اس سارے کورس کا یا اس موومنٹ کا یا ADR موومنٹ کا وہ مین مقصد یہ ہے کہ ہم لا کے جو ارد گرد اس وقت پریکٹس ہے اس کو ایکسپینڈ کریں, اس کو بڑا کریں, اس کے ارد گرد جو اکنامکس ہے وہ بھی بڑی ہوگی, اور اس وجہ سے جو معاشرے میں کانفلکٹ ہے اس کا کوئی آن گوئنگ سسٹم ڈیولپ کر دیں ٹو ہینڈل دیٹ کانفلکٹ, ٹو چینلائز دیٹ کانفلکٹ, ٹو ریزالو دوز کانفلکٹس وچ ایمرج between individuals, organizations, companies اور between nations. اب میں اسکرین پہ ایک ڈائیگرام سی ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. وہ بیسکلی ایک نئے ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹمز کے ریفرنس سے ہے کہ وی ایکچولی وانٹ ٹو موو فرام اے ڈسٹرسٹ ٹو این افیکٹو ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم. لیفٹ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک پیرامڈ نظر آتا ہے جس میں ٹاپ پہ پاور ہے اور وہ ایک انورٹڈ پیرامڈ ہے. پاور, پھر رائٹس, پھر انٹرسٹ, اور یہ سارے کا سارا سسٹم ڈسٹرسٹ بیس سسٹم ہے. یعنی جس کے پاس پاور ہے وہ ان اے وے فائدہ اٹھاتا ہے سسٹم سے, اور اس کی وجہ سے جو پاور لیس ہے اس کے اوپر پریشر, ٹینشن, اینگزائٹی وہ آتی ہے. اور یہ سسٹم اتنا جسٹس بیسڈ نہیں سمجھا جاتا کیونکہ یہ بیسیکلی مائٹ از رائٹ والی بات ہے. ہم اس مائٹ از رائٹ والی جو سچویشن ہے اس سے نکل کے یا اس کو ٹرانسفارم کر کے
دوسری سچویشن میں جانا چاہتے ہیں جہاں پہ پاور کا عمل دخل کم ہو جائے اور انٹرسٹ کی اہمیت بڑھ جائے. اور اس میں بھی دیکھا ہیں تینوں لفظ, اور پیرامڈ جو ہے نا وہ نارمل ہے. ٹاپ پہ پاور ہے, درمیان میں رائٹس ہیں, نیچے انٹرسٹ ہے, اور انٹرسٹ بیس پہ ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وی ول give more value to the interests of the parties to a dispute, اور پاور کا عمل دخل اس میں کم ہو جائے گا, اور یہ زیادہ افیکٹو سسٹم ہوگا whereby you are addressing the hidden or underlying interests of the disputants rather than using power and imposing your will on the other party. Try to understand this transfer or change from one system whereby power plays more important role in resolving disputes, let's say presently, and we want to move on to focus on interests کو ذہن میں رکھ کے disputes کا فیصلہ کریں rather than power becomes a major factor of resolving disputes. تو اس لیے ہم نیا سسٹم ڈسپیوٹ ریزولوشن کا کنیکٹڈ ود کورٹس وہ ڈیزائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, سو دیٹ ونس اگین آئی ہیو سیڈ دیٹ ان the previous lecture as well, کہ so that there is an ongoing nature of conflicts and there is an ongoing perpetual given system to handle that conflict as and when it emerges in an organization, in a community, in a society, in a country, in the world. یہ اصل میں مین سین ہے, اس لیے دکھایا گیا ہے یہ ڈائیگرام میں کہ ہم ڈسٹریسڈ سسٹم سے نکل کے افیکٹو سسٹم کی طرف جا رہے ہیں. آئیڈیل شاید یہ بھی نہیں ہے, کیونکہ اس میں بھی اگر میں تھوڑی سی مثال خاص طور پہ ہمارے جو جینڈر بیس سسٹم ہے اس میں دے دوں, کہ جیسے پریویس لیکچر میں بھی بات کی تو کسی حد تک میری نظر میں یہ انجسٹس ہے, لیکن سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک لیٹ سے جیسے میں نے مثال دی تھی نا, ایک خاتون ہے, وہ اس کو یہ اسٹیٹس برقرار رہے کہ شی از ناٹ اے ڈیورسی, اور وہ شاید کوئی مانیٹری گینز یا کوئی اور مٹیریل گینز سیکریفائز کر جائے گی فار دس سوشل سیکورٹی. اب سوشل سیکورٹی ایک ریلیشن برقرار رکھ کے وہ پرووائڈ کی جا رہی ہے, نتھنگ ایلس از بینگ پرووائڈیڈ. تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بھی اگر اس کا انٹرسٹ اتنا ہی ہے تو یہ سسٹم نے اس کو ان اے وے یہ پریشر ڈالا ہے دیٹ یو شوڈ ناٹ بی اے ڈیورسی, ادروائز یو لوز اے فیس ان سوسائٹی. سو ان اے وے یہ پوری طرح یہ بھی جسٹس نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ ڈسٹریس بیس سسٹم سے نکل کے ہم جسٹس بیس سسٹم میں جا رہے ہیں. جسٹس بیس سسٹم میں شاید نہیں جا رہے ہیں, بلکہ افیکٹو سسٹم میں جا رہے ہیں. تو افیکٹو کیا ہے؟ افیکٹو یہ ہے کہ مے بی مور ایفیشینٹ, مے بی بیٹر ان اے وے ٹو پرووائڈ فیسلٹیز ٹو پاور لیس, ٹو دوز پیپل ہو آر ناٹ دیٹ پاورفل. تو ان کے لیے شاید یہ زیادہ بہتر سسٹم ہو سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ پوری طرح جسٹس پرووائڈ کر سکے ٹو دی پاور لیس. لیکن بہرحال اس وقت جو مائٹ از رائٹ والی بات ہے نا, اس سے اگر نکل کے ادھر جاتے ہیں تو یہ ایک خوبصورت اچھی بات ہے. ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم کو ڈیزائن کرنے کے لیے, بنانے کے لیے 8 پوائنٹس ہیں جو میں نے اسکرین پہ لکھے ہیں. ان کو دیکھیے, یہ آپ کو کچھ ایسی جنیرک باتیں بتائیں گے جن کا خیال رکھنا آپ کے لیے ضروری ہوگا. میں نے کہا تھا کہ ایوری ڈسپیوٹ از اے یونیک ڈسپیوٹ اینڈ پرابلی وی نیڈ اے یونیک ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم اور ڈسپیوٹ ریزولوشن اسٹریٹجی اور میتھڈ ٹو ریزالو دیٹ ڈسپیوٹ. لیکن یہ ممکن تو نہیں ہے. تو لیکن کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں جن پرنسپلز کے ارد گرد یا مین پوائنٹس یا جنیرک پوائنٹس یا یونیورسل قسم کے پوائنٹس ہوتے ہیں جن کے ارد گرد کوئی آپ سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں ٹو لک آفٹر اے پرابلم, این ایشو اور اے کانفلکٹ. اسٹیبلش اے پروسیس فار میکنگ ڈیسیژنز اباؤٹ نیو اور انہینسڈ ڈسپیوٹ ریزولوشن پروسیسز.
یہ ایک پرنسپل یہ ہے کہ یو شوڈ ناٹ بی اسٹک ود اے پریسکرائبڈ پروسیجر ٹو ایڈریس اے پرٹیکولر کانفلکٹ. There could be more than one way of addressing a conflict to the best possible outcome. اس کی ایک مثال اس طریقے سے دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک کانفلکٹ دو ڈسپیوٹنٹس کے درمیان پیدا ہو گیا. اب میڈیٹر لیٹ سے 3 مختلف لوگ ہو سکتے ہیں, یا جو ڈسپیوٹ ریزالو کرنے کے لیے جو کنسلٹنٹ ہیں لیٹ سے 3 ہیں, یا 3 ڈفرینٹ کورٹ پروسیجرس ہیں, یا 3 ڈفرینٹ لوگ ہیں جو انوالو ہوتے ہیں اس کے اندر. تینوں کے پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ ان کی اپنی اپنی سکلز بھی ہیں نا چیزوں کو سمجھنے کی, تو یہ پاسبل ہے کہ وہ تینوں کے مختلف طریقہ کار ہوں ٹو ریزالو اے ڈسپیوٹ. تو اس لیے یہ انوویٹو طریقہ کار یا اس میں تبدیلی ساتھ ساتھ آتی رہے گی اور امپروومنٹ آتی رہے گی. تو یہ نیو اور انہینسڈ ڈسپیوٹ ریزولوشن پروسیس کا میری نظر میں مطلب یہ ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے آئیڈینٹیفائی اینڈ ڈائگنوز دی کازز آف ریکرنگ آرگنائزیشنل کانفلکٹس اینڈ افیکٹونیس آف ایگزسٹنگ ڈسپیوٹ ہینڈلنگ پروسیجرس. اب اس میں جیسے میں نے پہلے بھی کچھ تھوڑا سا اس بارے میں ذکر کیا کہ کوئی جو ریکرنگ آرگنائزیشنل کانفلکٹس ہیں جو ہوتے رہتے ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی اور ڈائگنوز کرنے کا ایک طریقہ کار اسٹیبلش ہونا چاہیے, اور وہ افیکٹو ہونا چاہیے, اور کوئی ہینڈلنگ کے پروسیجرز باقاعدہ ہونے چاہیے. مثال کے طور پہ کوئی آرگنائزیشن ہے, اس میں کوئی کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے, مے بی دیر از اے پریسکرائبڈ فارم. اس پریسکرائبڈ فارم کو آپ فل کر دیں کہ دس از مائی گریونس, جس کو ہم کمپلینٹ بھی کہہ سکتے ہیں. وہ اس کو ڈیروگیٹری کانٹیکس میں نہ لیا جائے. اس کا ڈسپیوٹ ہے, اس کی سوچ ہے, اس کا کانفلکٹ ہے, اس کو کوئی چیز پسند نہیں ہے, تو وہ اس نے لکھ دی ہے, اور آپ نے اس کو دیر از اے سیٹ پروسیجر, وہ وہاں پہ وہ چیز چلی جائے گی, اور الٹیمیٹلی وہ کانفلکٹ جو ہے نا ریزالو ہو جائے گا, جیسے میں نے پہلے کچھ مثال بھی اس طرح کی دی. اگلا پوائنٹ ہے examine the range of options for additional procedures or revisions of existing procedures. کہ اس وقت جو آپشنز ہیں ان کو ایگزامن کریں, اس وقت جو ایگزسٹنگ پروسیجرز ہیں ان کی آپشنز کو دیکھیں, اس رینج کو بڑھانا پڑتا ہے بڑھائیں, اگر کوئی ایڈیشنل پروسیجرز ڈالنے پڑتے ہیں ڈالیں, اگر کوئی اسکروٹنی کے ذرائع نئے بنانے پڑتے ہیں بنائیں, کوئی ریوائز کرنا پڑتا ہے اسٹیپ یا پروسیجر اس کو بنائیں. تو یہ یعنی یہ آن گوئنگ پروسیس ہے ٹو امپروو یور سسٹم, امپروو یور آرگنائزیشن, امپروو یور اون لائف, امپروو یور اون فیملی لائف. آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی گھر میں کون سی چیز ہے جو آپ کو لیٹ سے آپ کا کانفلکٹ یا ڈسپیوٹ پیدا کرتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں جی دی ہاؤس ڈز ناٹ ریمین ٹائڈی, جس طرح سے میں بعض کا چاہتا ہوں کہ چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ پڑی ہونی چاہیے. بچے ہیں, کوئی اور نوکر ملازم ہیں, وہ آپ کے گھروں میں چیزیں اپنی جگہ پہ نہیں رکھتے, تو یہ ایک لحاظ سے ڈسپیوٹ ہے جو آپ کے گھر میں موجود ہے. آپ نے کوئی سسٹم بنایا ہوگا پہلے سے ہی کہ کیسے چیزیں اپنی جگہ پہ جانی. مے بی فائنڈ آؤٹ اندر وے, مے بی سی اگر کوئی آپ کوئی چیزیں ہیں جو کسی جگہ دیوار پہ لیٹ سے ٹولز ہیں دیوار پہ لگ سکتے ہیں, جیسے آپ نے کئی موٹر ورک شاپ پہ دیکھا ہوگا, تو انہوں نے اگر وہ پلاس ہے یا پلائرز ہے یا پھر وہ کوئی رینچ ہے سم تھنگ لائک دیٹ, وہ انہوں نے اس طرح کی شکل بنا کے وہاں پہ کی لگایا ہوا یا کوئی اور چیز لگائی ہوئی. تو اس سے کیا ہو گیا کہ آپ نے اس سسٹم کو امپروو کر دیا ٹو ہینڈل دیٹ کانفلکٹ وچ ریلیٹس ٹو دی ٹائڈینس آف دی ہاؤس, ٹائڈینس آف دی آرگنائزیشن. میں بھی کہ بھائی لیٹ سے کوئی ٹولز گم ہوتے رہتے ہیں, گم ہونے کی وجہ کہ اٹھا کے ادھر رکھ دیا, وہ کہیں نیچے چلا گیا, کوئی چھپ گیا, نہیں ملا, پھر غائب ہو گیا, اس طرح کی کہانی ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے, اس کو کیسے امپروو کریں, یہ آن گوئنگ پروسیس ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایگزسٹنگ پروسیجرز کو آپ امپروو کرتے رہتے ہیں. نیکسٹ ہے سلیکٹ اور ریوائز کانفلکٹ ریزولوشن پروسیجرز کنسیڈرنگ دی کارپوریٹ کلچر اینڈ دی کائنڈز آف ڈسپیوٹس دیٹ ارائز. آج کل پتہ ہے آپ کو ہمارے ملک میں
تبدیلی کافی آ رہی ہے. ملٹی نیشنل کارپوریشنز اپنا کام کر رہی ہیں. یہ آپ نے دیکھا کہ ہول سیل آؤٹ لیٹس ملٹی نیشنل کمپنیاں کھول رہی ہیں. تو یہ ایک نیا سسٹم ہے, ایک نئے طرح کا کانفلکٹ اس کی وجہ سے بھی پیدا ہوگا. یا پہلے جو ایک ہول سیل کا نظام ہے یہ اس کا ایک ان وے پیرلل نظام ہے. تو یہاں پہ ڈسپیوٹ کو ہینڈل کرنے کے, کانفلکٹ کو ہینڈل کرنے کے طریقہ کار اور ہیں, جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے وہ اور ہیں. تو پروسیجرز جو ہے نا, وہ کارپوریٹ کلچر آ رہا ہے تو پروسیجرز بھی ڈفرینٹ ہوں گے, اور ڈسپیوٹس کی نیچر بھی ڈفرینٹ ہوگی, اور ان ڈسپیوٹس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ کار بھی ڈفرینٹ ہوگا. آپ اسی پرانے طریقے سے ڈنڈا سوٹا مار طریقے سے شاید معاملات کو ریزالو نہ کر سکیں جو پہلے آپ کرتے تھے. اب کارپوریٹ اینٹیز ہیں, باقاعدہ رولز ریگولیشنز والے حالات بن رہے ہیں, تو شاید یو ہیو ٹو چینج اکارڈنگ ٹو دی نیو سرکمسٹانسز, اکارڈنگ ٹو دی نیو کنڈیشنز وچ آر کمنگ اراؤنڈ یو. آگے ہے organize the selected procedures in a comprehensive conflict management system. جو آپ کے پروسیجرز ہیں وہ جو آپ کا اوور آل کمپریہنسو قسم کا مینجمنٹ سسٹم ہے اس کے ساتھ اس کو سنکرونائز کرنا چاہیے, کمپیٹیبل ہونا چاہیے. کہ ونس اگین ایک بڑی آرگنائزیشن ہے, لیٹ سے یہ ہول سیل آؤٹ لیٹ ہی ہے جس میں بہت سارے سیلز پرسنس کام کرتے ہیں, سیلز مین کام کرتے ہیں. وہ سیلز پرسنس آپس میں بھی ان کے اختلاف پیدا ہو سکتے ہیں, مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں, مختلف جو مرچنڈائزرز لیسے ہوتے ہیں جو ان سیلز آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں. تو کوئی ٹائمنگ کے ایشو ہو سکتے ہیں, کوئی چیزیں کتنی رکھنی ہے کتنی نہیں رکھنی ہے, کون سی چیز زیادہ رکھنی ہے کون سی چیز کم رکھنی ہے, یہ اس طرح کے بہت سارے ڈسپیوٹس پیدا ہو سکتے ہیں. ناؤ دیز ڈسپیوٹس, دیز کانفلکٹس مسٹ بی ایڈریسڈ according to the culture of the organization, according to the structure of the organization, and according to the system which company has developed. اگر اس کے ساتھ compatible نہیں ہوگا اور آپ بھاگ کے مینیجر کے پاس ہر دفعہ جائیں گے جی کہ ہمارا یہ کانفلکٹ پیدا ہو گیا تو اس کو ریزالو کریں, انہوں نے کچھ چھوٹے چھوٹے پروسیجرز بنا کے بعض اوقات چھوٹے چھوٹے کاغذ پہ لکھ کے رکھے ہوتے ہیں. if this is the problem, this is the procedure. آپ یہ خاص طور پہ بڑی بڑی آرگنائزیشن جو لیٹس سے ایٹنگ کے بزنس میں ہیں, انہوں نے اس طرح کی چیزیں سیٹ پروسیجرز بنا کے رکھے ہوتے ہیں تاکہ یہ کانفلکٹ ایسا چھوٹا موٹا ڈیسیجن کا پیدا ہو تو ان کے لیے اپروپریٹ گائیڈ لائن پہلے سے موجود ہو ٹو ایڈریس دی ایشو رادر دین گوئنگ ٹو دی مینیجر اینڈ آسکنگ فار گائیڈنس. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کمپریہنسو کانفلکٹ مینجمنٹ سسٹم, comprehensive decision making system, comprehensive ways of handling the things جس طرح سے پہلے سے موجود ہے وہ آپ پوری طرح سمجھ کے اس کے ساتھ کام کریں, اور ساتھ یہ سسٹم آن گوئنگ امپروومنٹ اس میں آتی رہے گی. کیونکہ ہو سکتا ہے کل کو جو کسٹمرز ہیں ان کا ٹرینڈ بدل جائے, کوئی اور چیزیں زیادہ لوگ وہاں سے خریدنا شروع کر دیں ایک لیٹ سے ہول سیل آؤٹ لیٹ سے, تو ان کو بھی سسٹم اسی طریقے سے چینج کرنا پڑے گا. مے بی ایک جو سیلز پرسن تھا یا مرچنڈائزر تھا, وہ مرچنڈائزر جو جن چیزوں کو ڈیل کرتا تھا وہ تھوڑی بکتی تھی, ہو سکتا مہینے بعد زیادہ بکنی شروع ہو جائیں, تو ان اے وے اس کے اوپر کام کا پریشر بڑھ جائے گا. وہ کام کا پریشر بڑھے گا تو وہ شاید کانفلکٹ پیدا ہوگا بٹوین ہم اینڈ somebody, him and organization, تو اور ایون ود ان himself. تو پھر اس کو ریزالو کرنے کا کوئی سلیقہ, کوئی طریقہ, کوئی سسٹم, کوئی موجود ہونا چاہیے تاکہ وہ یہ پرابلم ختم ہو جائے. نیکسٹ پوائنٹ ہے seek support from key organizational constituencies and secure approval for the proposed new system. آپ نے سوچا کہ یہ سیل کا پریشر اس ڈپارٹمنٹ پہ جس پہ میں کام کر رہا تھا اس پہ بڑھ گیا ہے. اب ناؤ یو نیڈ ٹو ٹاک پرابیبلی کہ بھئی اس کے لیے اسپیس زیادہ چاہیے, اس کے لیے ایک بندہ کافی نہیں ہے, 2 ہونے چاہیے.
تو یہ تو ریڈیلی شاید پروسیجر موجود نہیں ہے کہ بھئی دوسرا بندہ فوری طور پہ اویلیبل ہو. مے بی یو نیڈ ٹو ڈسکس ود دا مینیجر, مے بی یو نیڈ ٹو ٹاک ٹو دا مینیجر کہ دس واز دی سیل سچویشن ان دی پریویس منتھس, بٹ ان دا لاسٹ کپل آف منتھس the sale from this department has increased tremendously, and we need to have not one person but two persons who handle this particular department, let's say grocery department or some other department in that wholesale outlet. تو یہ کیا چیزیں ہیں کہ کیونکہ چینج بعض کا تبدیلی ریپڈلی آ جاتی ہے یا سلو آتی ہے, جیسے بھی آتی ہے وہ پھر ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ ایڈجسٹ کریں. اور بیسکلی یہ سارا کورس جو کانفلکٹ مینجمنٹ کا, یہ ان اے وے اٹ از ٹو ایڈجسٹ ود چینج, اینڈ چینج سم ٹائمز ڈزنٹ کم before asking you whether I can come or not. It just comes because of certain factors. The next point है develop a plan for implementing the new system and promoting its use. Train personnel to administer the system and to provide specific services such as mediation. تو یہ بھی کیا ہے کہ ڈیولپ اے پلان فار امپلیمنٹنگ دا نیو سسٹم. آپ نے نیو سسٹم بنایا, پھر اس کے سسٹم کو بنانے کے بعد اس کے یوز کی ٹریننگ بھی چاہیے. کہ فار ایگزامپل آپ نے یہی, اگر میں ہول سیل آؤٹ لیٹ کی ہی بات کروں تو ہول سیل آؤٹ لیٹ میں اگر سیل یہ ویجیٹیبلس کی یا گروسری کی یہ 3 or 4 times ہو گئی, اب اس چیز کو ہینڈل کرنے کے لیے پروبیبلی یو نیڈ نیو پروسیجرس, نیو سسٹمس. وہ نیو سسٹمس آپ نے بنائے, فرض کیا کہ پہلے لیٹس سے دی سیلس پرسن اور دی مے بی دیر واز اے یونٹ ہو ویڈ, اس نے وہ ویٹ کر کے چیز کے اوپر لیبل لگا دیتے تھے کہ یہ چیز, یہ پروڈکٹ 1 کلو 50 گرام ہے اور اس کی قیمت اتنی ہے. کیونکہ سیل آپ کی بڑھ گئی, 3 to 4 times ہو گئی, کیا آپ یہی سروس خود فراہم کرتے رہیں گے ایز این آؤٹ لیٹ, یا یو ول چینج دا پروسیجر. اور پروسیجر کیا ہوگا, مے بی یو آر ایکسپیکٹنگ دی کسٹمرس ٹو ڈو دا جاب, وہ خود وے کریں اور جو اس کی قیمت یا وزن کی چٹ سی یا adhesive ٹیپ سی نکلتی ہے اس مشین سے جہاں پہ آپ ویٹ کرتے ہیں فار ایگزامپل, تو وہ آپ اس پہ خود لگاتے ہیں, so that it goes through the cash counter easily. اب یہ جو چیز, یہ جو تبدیلی آ رہی ہے, اب اس کو آپ کو بتانا پڑے گا مے بی کچھ ہفتے, کچھ 2-4 مہینے, کہ بھئی جو کسٹمرز پہلے آتے تھے جو آپ سے ویٹ کروا کے قیمت لگوا کے لے کے جاتے تھے, اب ان کو بتانے کے لیے مے بی یو ول سٹ دیئر, یو ول اسٹینڈ دیئر اینڈ یو ول گائڈ دیم فار couple of months or so that the customers get accustomed to the new situation, to the new condition, to the new environment. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے کوئی نیا سسٹم بنا لیا تو نئے سسٹم میں جو کانفلکٹ پیدا ہو رہا تھا کہ کسٹمر آ کے دیکھتا ہے کہ پہلے تو مشین پہ بندہ کھڑا ہوتا تھا, اب نہیں کھڑا ہوتا ہے, تو what do I do? تو rather than that customer waste time there, تو اس کو آپ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں and you do it for couple of months or so, and then customers get sort of a training how to do the job next time. تو اس طریقے سے یہ امپروومنٹ آ سکتی ہے. تو جو پہلے لوگ خود کام کرتے تھے, اب ان کو آپ نے یہ ٹریننگ دینی ہے کہ وہ کس طرح سے کسٹمر کو یہ پولائٹلی بتائیں کہ یہ کام اب وہ کسٹمرز کیا کریں گے. وہاں کے جو ہول سیل آؤٹ لیٹ کے لوگ جو پہلے یہ سروس دیتے تھے نہیں دے سکتے اب, کیونکہ بہت سارا سیل کا والیوم بہت بڑھ گیا. نیکسٹ ہے کریٹ اے پروسیس فار کوالٹی کنٹرول, فیڈ بیک اینڈ ریفائنمنٹ آف دا سسٹم. یہ جو لیٹس سے کانفلکٹ مینجمنٹ سسٹم آپ نے بنایا, کانفلکٹ ریزولوشن سسٹم بنایا, اس سسٹم کی وجہ سسٹم سے ان اے وے کوالٹی وہ رہنی چاہیے, کہ جو کسٹمر کو سروس مل رہی تھی وہ ملتی رہنی چاہیے, اور کسٹمر سے فیڈ بیک بھی لینا چاہیے. اسی کیس میں پوچھیں کہ پہلے یہ ہم سروس دیتے تھے, اب آپ خود کرتے ہیں, از اٹ اوکے, از اٹ فائن.
یا اس کو ریفائن کرنے کی ضرورت ہے. مے بی یو نیڈ اے ڈفرنٹ مشین وین customers are doing this job themselves. تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, کنٹینیوس پروسیس ہے ٹو امپروو دی سسٹم اینڈ امپروو دی کوالٹی آف services being provided. In a way, it's a conflict management system which we are talking about, or conflict resolution system which we are trying to talk about, یا dispute resolution system which we are trying to understand. یہ جو میں نے ابھی تک باتیں کی نا, اس میں ایک چیز پہ فوکس آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا یا سمجھا ہوگا, وہ یہ ہے کورٹ کنیکٹڈ پروسیجرز. میں نے کہا کہ کورٹ کے سسٹم کو, عدالتی نظام کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تھرو دس نیو فارملائزڈ میڈیشن سروسز اینڈ آربیٹریشن سروسز اینڈ مے بی ادر forms of services to resolve disputes which occur among individuals, organizations or companies. اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو ایک کسٹمر سمجھ لیجئے وہ آ رہا ہے, اس کا کسٹمر کیا چاہتا ہے, اس کا ایک ڈسپیوٹ ہے, اس کو ایک کانفلکٹ ہے, اس کانفلکٹ کا سلوشن وہ چاہتا ہے, یہ چاہتی ہے. تو ایک ریسیپشن ہے, یا جس کو اسکرین پہ لکھا ہے, اس نے لکھا ہے اسکریننگ کلرک. وہ اسکریننگ کلرک جو ہے نا, وہ ان اے وے روم 1 میں بیٹھا ہے یا ریسیپشن پہ بیٹھا ہے یا بیٹھی ہے, اور وہ کسٹمر یا وہ ڈسپیوٹنٹ جا کے کہتا ہے جی یہ میرا مسئلہ ہے. وہ اس کو سمجھ کے نیچر کو اس کو یا میڈیشن والے کمرے میں بھیجتا ہے یا بھیجتی ہے, یا آربیٹریشن والے کے پاس, یا کوئی فیس فائنڈنگ والا روم ہے جس میں شاید صرف کوئی اس طرح کی سچویشن ہے جس میں دا پرسن جسٹ نیڈس ٹو فائنڈ سم تھنگ وچ فلفلز ہز اور ہر نیڈس. تو کوئی ایک میل پریکٹس اسکریننگ پینل ہے کہ بھئی اگر کسی نے کوئی میل پریکٹس کی ہے تو وہ اس پینل کے پاس جاتا ہے, کوئی سپیریئر کورٹ ہے یا ایون امبرڈز مین ہے. تو اس کو کس طرح کی سروس کی ضرورت ہے, جیسے ہے نا کسی دکان میں بھی جاتے ہیں کہ اس کو مختلف اس کے کاؤنٹرز ہیں یا مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں, تو آپ کو ویجیٹیبل چاہیے, آپ کو پھل چاہیے, آپ کو کوئی ڈرنکس چاہیے یا کوئی اور ہارڈ ویئر کی چیز چاہیے, تو یو گو ٹو دیٹ ڈپارٹمنٹ. تو جو اسکریننگ کلرک ہے وہ بیسکلی آپ کی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے آپ کو گائیڈ کرتا یا کرتی ہے کہ گو ٹو دیٹ روم اور گو ٹو دیٹ سروس اور گو ٹو دیٹ ڈیسک اور گو ٹو دیٹ پرٹیکولر ڈویژن ویئر یو آر گوئنگ ٹو گیٹ یور سروس. یعنی ونس اگین اگر اس بات کو دیکھیں تو میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, وی آر ٹرائنگ ٹو اسٹیبلش اے نیو سروس آف پرووائڈنگ اے کائنڈ آف ہیلپ فار منی ان اے وے ٹو پرووائڈ یو سم تھنگ وچ از کالڈ ڈسپیوٹ ریزولوشن سروس. تو اگر میں اسی چیز کو آگے لے کے چلتا چلوں تو بیسکلی سسٹم جو ہم ڈیزائن کرتے ہیں, کون ڈیزائن کرتا ہے؟ پرفارمڈ بائی کنسلٹنٹس. کہ کنسلٹنٹ جو ہے نا وہ دیکھتا ہے کہ اس آرگنائزیشن میں کس طرح کے ڈسپیوٹس پیدا ہوتے ہیں, کس طرح کے کانفلکٹس پیدا ہوتے ہیں, اور ان کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے کس طرح کا سسٹم چاہیے. مے بی سافٹ ویئر کو چاہیے, مے بی کوئی ایک ڈیسک پرٹیکولرلی چاہیے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کئی آرگنائزیشن میں کسٹمر ریلیشنز آفیسر ہوتا ہے. وہ کسٹمر ریلیشنز آفیسر بیسکلی ڈسپیوٹ کو ریزالو کرتا ہے بٹوین اے کسٹمر اور دا کمپنی جس کو وہ کسٹمر ریلیشنز آفیسر جس کمپنی کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. تو ان اے وے اٹ از پرفارمڈ بائی کنسلٹنٹ. کنسلٹنٹ جو ہے نا ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم ایوالو کر کے بنا کے بلڈ کر کے دیتے ہیں آپ کو. پھر یہ جنرلی دیز سسٹمز ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹمز اور conflict resolution systems are developed for large organization. کوئی ایک چھوٹا سا دکان ہو تو وہ تو مالک ہے, ٹھیک ہے, بیٹھا ہے 10 روپے 50 روپے کی چیز بیچ رہا ہے, اس کو شاید اس طرح کے obviously سسٹم کی ضرورت نہیں ہوگی, وہ خود ہی ہینڈل کرتا ہے. اگر کوئی کمپلینٹ اس کے کمپلینٹ آتی ہے آ کے کہتا ہے جی کہ میں نے 1 کلو چینی مانگی تھی تو آپ نے تو آدھا کلو دیا, میں نے 1 کلو کے پیسے دیے, تو وہ خود ہی ہینڈل کرتا ہے اس طرح کے پرابلم کو. لیکن ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہو, لیٹ سے جیسے میں ابھی ہول سیل آؤٹ لیٹ کی بات کیا, ریٹیل آؤٹ لیٹ کی بات کر, تو اس میں اس طرح کی سچویشن ہوگی تو پرابیبلی اس
بندے کے پاس جہاں سے اس نے چینی لی تھی اس کے پاس شاید اختیار نہیں ہوگا اس طرح کی کمپلینٹ کو یا ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کا. اٹ پرابیبلی ول گو تھرو اے سیٹ پروسیجر آف کسٹمر ریلیشنز اور سم تھنگ ٹو دیٹ افیکٹ. تو اس لیے یہ لارج آرگنائزیشن کی اس طرح کی پروویژن ہوتی ہے. پھر یو ٹیلر ڈسپیوٹ ریزولوشن پروسیسز اینڈ پروسیجرز ٹو فٹ اینٹی اور انٹرپرائز. میں نے جیسے کہا ایک بڑی آرگنائزیشن اس سے چھوٹی ہو سکتی ہے. تو جس طرح کی آرگنائزیشن ہوگی اس طرح کا ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم ہوگا. بہت بڑی آرگنائزیشن ہے میں بھی ڈفرینٹ طریقے کار ہے, میڈیم سائز کی ہے اور طریقہ کار ہے, تیسری اس سے چھوٹے سائز کی ہے اور طریقہ کار ہوگا. کوئی ملٹی نیشنل ہے اس کے طریقہ کار اور ہوں گے. بعض کمپنیاں کہتی ہیں کہ اگر آپ لیٹ سے ڈیوریبل گڈز ہیں جو آپ نے خریدے ہیں, کوئی جوسر بلینڈر سم تھنگ لائک دیٹ, وہ کہتے ہیں جی کہ سینڈ اٹ ٹو اے سینٹرل پلیس. فار ایگزامپل آپ بائی میل یا پرسنلی جا کے کسی سینٹرل جگہ پہ دیتے ہیں یا کسی آؤٹ لیٹ کے ذریعے اس سینٹرل جگہ پہ آتا ہے اور وہاں سے ڈیسیجن ہوتا ہے ویدر دی پرسن از ٹو بی کمپنسیٹڈ ود منی ود نیو پروڈکٹ اور مے بی repaired product or maybe you could say کہ this is beyond the warranty provisions of the product. تو یہ پھر فیصلہ کوئی ڈپینڈ کرتا ہے ونس اگین کہ کس طرح کی آرگنائزیشن ہے, کس طرح کے آؤٹ لیٹس ہیں, کس طرح کی چیزیں بک رہی ہیں, کتنے کسٹمرز ہیں, کیا حالات ہیں, کس طرح کی کتنی کمپلینٹس اس طرح کی آتی ہیں. اگر تھوڑی آتی ہیں تو مے بی دے ول آتھرائز دی ڈیلرس, اگر زیادہ آتی ہیں تو دے ڈونٹ. جیسے یہ گاڑیاں ہیں جنرلی چھوٹے چھوٹے ڈیفیکٹ کے لیے تو جو 3S ڈیلرز ہیں ہمارے لیٹ سے گاڑیوں کے, وہ خود ہی کئی چیزیں ہینڈل کر لیتے ہیں. فار اے لارج تھنگ مے بی somebody from the head office, let's say in Karachi, the person comes in Lahore, looks at the defect or something, and then makes a decision how the complaint will be addressed by the company. اس میں پھر نئے سسٹم بنانے کے لیے ڈسپیوٹ ریزولوشن کے involves relationship between three ways of resolving dispute by negotiating interest کمپنی کا بھی انٹرسٹ ہے, کسٹمر کا بھی انٹرسٹ. کمپنی اپنا امیج برقرار رکھنا چاہتی ہے, لوگ بعض کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا یہ کمپنی وارنٹی دیتی ہے, اس وارنٹی کا استعمال کریں. بعض کا یہ انشورنس کمپنیاں, میں نے کئی دفعہ اس طرح کے معاملات بھی پڑھے کہ انشورنس کمپنی کیونکہ فل کور دیتی ہے تو لوگ بعض کا جان بوجھ کے ایکسیڈنٹ کر کے اور کمپنی سے وہ فل کور لینے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح کے بھی ڈسپیوٹ ہوتے ہیں کہ بھئی کمپنی کا کچھ اور انٹرسٹ ہے, جو انشورنس جس نے لی ہوئی ہے اس کا کوئی اور انٹرسٹ ہے. پھر بائی ایڈجوڈیکیٹنگ رائٹس, اب بعض کا لوگ یا کمپنیاں خود لوگوں کو بتاتی ہیں کہ یہ آپ کے یہ رائٹس ہیں, اگر یہ ڈیفیکٹ آئے تو وی آر رسپانسبل, یہ ڈیفیکٹ آئے تو وی ول پرابلی میک اے چینج آف دا پارٹ ان اے گیون پیریڈ آف ٹائم اور سم تھنگ. تو وہ پھر لیگل رائٹس کی بات ہوتی ہے. اور بائی پرسوئنگ پاور آپشنس سچ ایز اسٹرائکس اور لاک آؤٹس اور سم تھنگ, کہ بعض کا آرگنائزیشنس کی اگر بات کروں تو اگر بات نہیں بنتی, ان کے انٹرسٹ پورے نہیں ہوتے تو پھر وہ اسٹرائکس کی طرف جاتے ہیں. تو اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں جو بعض کا ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم کو ڈیزائن کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں کہ لیگل رائٹس کی بات ہوتی ہے, نیگوشیٹنگ انٹرسٹ آف ڈفرینٹ پارٹیز ٹو دا کانفلکٹ ان کی بات ہو سکتی ہے, اور ان کے پاس پھر کوئی ایکشن لینے کے کیا آپشنز ہیں اگر کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہوتا ہے اور وہ ریزالو نہیں ہو پاتا. پھر ہے کہ وہ بات کی تھی کہ بھئی کس طریقے سے یہ انٹرسٹ جو ہے نا, دیز کوڈ بی لیس ایکسپینسو فار دا پارٹی جس کو لیٹ سے وہ کام کرنا پڑتا ہے یا وہ ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ یہ میں نے ابھی گاڑیوں کے ریفرنس سے بات کی, ڈسپیوٹ پیدا ہوا, کسٹمر جس نے گاڑی خریدی اور کوئی نقص پیدا ہو گیا, اور اب گاڑی مینوفیکچر ہوتی ہے کراچی میں, یہاں پہ اس کے 3S ڈیلر کے پاس جاتے ہیں جو آتھرائز ڈیلر ہے. تو اگر ایک خاص ویلیو کا نقصان ہے, خاص ویلیو کا مسئلہ ہے کہ لیٹ سے 5,000 2,000 10,000 20,000 جو بھی کمپنی نے آتھرائز کیا ہے یہاں کے لوکل ڈیلر کو, تو وہاں تک تو وہ خود ہینڈل کرتا رہتا ہے. لیکن
اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر وہ کمپنی کرتی ہے. تو یہ آپ کیسے یہ ساری چیزیں اپنے کسٹمرز کو بتاتے ہیں, کیسے آپ اپنے انٹرسٹ کو نیگوشیٹ کرتے ہیں جن کے ساتھ آپ کو وہ ڈسپیوٹ پیدا ہوتا ہے. اور اس میں ون لوز سچویشن کی بات بھی ہوتی ہے. ون ون سچویشن اصل میں یہ ساری اسٹریٹجی جو ہے نا, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو ہم جس سسٹم کو ڈیولپ کرنے کی بات کر رہے ہیں, یہ سسٹم ایکچولی ون ون سچویشن پیدا کرنے والی بات, کہ کسٹمر بھی ہیپی, دا کمپنی از آلسو ہیپی. یہ نہیں ہے کہ کسٹمر از ٹرائنگ ٹو فلیس دی کمپنی اور کمپنی از ٹرائنگ ٹو فلیس دی کسٹمر. تو یہ اس طرح کی پاور بیسڈ اپروچز ہیں جن کو ہینڈل کرنا ہے, اور ہینڈل کر کے آپ نے انٹرسٹ بیسڈ نیگوشیشن کو ڈیولپ کرنا ہے, تاکہ انٹرسٹ جو ہے نا وہ پورے ہوں, بجائے کہ پاور والی بات جو میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کی تھی, جس میں ہم نے کہا تھا کہ ڈسٹرسٹ سسٹم سے افیکٹو سسٹم کی طرف جانا. سو ان اے وے پٹ فوکس آن انٹرسٹ, پرووائڈ لو کاسٹ سولوشنز ٹو دی کانفلکٹ. بے شک وہ لو کاسٹ مانیٹری سینس میں بھی ہو سکتے ہیں, نان مانیٹری سینس میں بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے دوسرا یہ پوائنٹ ہے, یہ جو ہے نا نیگوشیشن, اس میں ایسے بلڈ کریں لوپ بیکس کہ اگر کوئی چیز پاور بیسڈ اسٹریٹجیز ٹو ریزالو ڈسپیوٹس جنرلی آر ناٹ گڈ, اینڈ گیٹ آؤٹ آف دیز پاور بیسڈ اسٹریٹجیز, فوکس آن, جیسے میں نے پہلے کہا, آن انٹرسٹ بیسڈ اسٹریٹجیز. کنسلٹیشن کو بلڈ کریں, فیڈ بیک لیں, فیڈ بیک کے ذریعے, کنسلٹیشن کے ذریعے معاملات کو ڈائگنوز کرنا آسان ہو جاتا ہے. اگر گاڑی کی مثال لوں, آپ نے گاڑی نہیں خریدی, وہ کراچی سے آئی, آپ نے دیکھی اس میں مسئلے مسائل کو آپ کا کوئی نقص پیدا ہو گیا, تو یو کنسلٹ ود دا لوکل لیٹ سے ڈیلر فرسٹ. وہ آپ کو کچھ اس پہ فیڈ بیک دیتا ہے کہ اس طرح کے کیس کے ریفرنس سے یا اس طرح کے ڈیفیکٹ کی وجہ سے, ڈیفیکٹ کے اوپر اس طرح کی پالیسی ہے کمپنی کی. اب آپ کو ان اے وے پتہ چلتا ہے کہ واٹ آر مائی رائٹس, واٹ آر مائی آبلیگیشنز, ہاؤ ڈو آئی گیٹ دی ڈسپیوٹ ریزالو بٹوین می اینڈ دا کمپنی, جو بھی گاڑی کا مینوفیکچرر ہے. تو یہ کنسلٹیشن اینڈ فیڈ بیک کا میکنزم ہوتا ہے. مثال کے طور پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اگر کوئی کمپلینٹ لے کے جاتے ہیں ڈیلر کے پاس, اس کے پاس ایک فارم ہوگا, وہ فارم میں لکھا ہوگا اچھا جی یہ گاڑی ہے, یہ میک ہے, یہ اس وقت یہ اس کی سیل ہوئی, اتنی یہ چلی ہے, اتنے مہینے ہو گئے اس کو چلتے ہوئے, تو اور کمپلینٹ کی نیچر یہ ہے. نا یہ سارا ڈیٹا کیا بتائے گا کہ بھئی ویدر دی وارنٹی کورز دس ڈسپیوٹ اور دس پرابلم اور دس ایشو اور ناٹ. اف اٹ کورز تو دین دیر از اے سیٹ پالیسی آف دی کمپنی کہ بھئی اس کو اس طریقے سے آپ نے ہینڈل کرنا. تو یہ ان اے وے کنسلٹیٹو پروسیس ہے جو آپ نے شروع کیا, اور کنسلٹیٹو پروسیس کے ذریعے آپ نے اس ایشو کو ریزالو کرنے کی کوشش کی. جو پروسیجر آپ اڈاپٹ کریں, یہ میں نے لو ٹو ہائی سیکوینس والی بات ہے کہ پہلے جس کی کاسٹ لو ہے, لیٹس سے میڈیشن سب سے لو کاسٹ پروسیجر ہے, فار ایگزامپل آربیٹریشن اس سے زیادہ, لیٹیگیشن اس سے زیادہ. سو جنرلی جیسے تھا نا میڈ آرب, یہ اس طرح کی بات ہے کہ پہلے میڈیشن, پھر آربیٹریشن, پھر لیٹیگیشن. سملرلی اس میں بھی آپ لیٹ سے جو لو کاسٹ پروسیجر ہے اس کو پہلے اڈاپٹ کرتے ہیں, اگر اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا پھر اس سے زیادہ کاسٹلی, پھر اس سے زیادہ کاسٹلی. جیسے ہمارے یہاں اس وقت بھی کورٹ پروسیجر ہے کہ لوور کورٹ ہے, پھر سیشن کورٹ ہے, پھر ہائی کورٹ ہے, پھر سپریم کورٹ ہے. کچھ جیسے جیسے اوپر جاتے ہیں ہمارے لائرز بھی ایکسپینسو ہوتے جاتے ہیں, کورٹ کے پروسیجرز بھی ایکسپینسو ہوتے جاتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر کورٹ کنیکٹڈ پروسیجرز ہیں جس میں کورٹ اٹ سیلف خود سے لیٹیگیشن کے پروسیس میں ابھی نہیں آتی, تو آپ میڈیشن کے ذریعے اس چیز کو ان اے وے ریزالو کرتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے. پھر دیر شوڈ بی نیسسری موٹیویشنز, اسکلز اینڈ ریسورسز اویلیبل فار پرووائڈنگ ڈسپیوٹ ریزولوشن, کہ اپروپریٹ موٹیویشن ہو لوگوں کی جو انوالو ہیں, پیرا لیگلز ہیں, لیگل لائرز ہیں, یہ ججز ہیں, یا اور لوگ ہیں جو اسکریننگ کلرکس ہیں. ان کا کام ہے, ان کو اپروپریٹ موٹیویشنز ہونی چاہیے, لیٹ سے مانیٹری ریوارڈ
ریسورسز اس کو ریزالو کرنا, کہ آج کل کے دور میں کمپیوٹر اور کمپیوٹر ریلیٹڈ سافٹ ویئر بہت سارے ہیں جو آپ کے لیے یوزفل ثابت ہو سکتے ہیں ٹو ریزالو دیز کانفلکٹس. ان سسٹم کو آپ ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں, اس میں کئی اور چیزیں ڈال سکتے ہیں, امبرڈسمین ہو سکتا ہے, اسکوپ اس کا بڑا کر سکتے ہیں, انٹرسٹ بیسڈ انالیسس بہت سارے ہو سکتے ہیں. تو ویلیوز, فیئرنیس, فریڈم, یہ 3 چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ رول کر سکتی ہیں کہ آپ کی جو کمٹمنٹ ہے ٹو دی ویلیوز جس کے ساتھ آپ ایڈیئر کر رہے ہیں ایز این کمپنی, ایز این آرگنائزیشن جو یہ سروس فراہم کر رہی ہے, تو فیئرنیس اس میں ہونی چاہیے, اور فریڈم ٹو چوز فرام امنگ دی سروسز اویلیبل. تو اس طرح کے سسٹمز ہیں. میں تھوڑی سی باتیں اس پہ کرنا چاہوں گا. آن لائن ڈسپیوٹ ریزولوشن, آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ کس حد تک ہمارا جو ریلیشن شپ ہے یا لین دین ہے یا ٹرانزیکشنز ہیں یا ایکسچینج ہے, ٹریڈ ہے, بہت سارا کچھ ان اے وے انٹرنیٹ کے ذریعے, ای میل سسٹم کے ذریعے, اس کے ذریعے ہو رہا ہے, اور دنیا سکڑ کے رہ گئی ہے. تو اس چکر میں کانفلکٹ کی نیچر بھی بدل رہی ہے, کانفلکٹ, نئے طرح کے کانفلکٹس پیدا ہو رہے ہیں. اب اس کو یوز کرنا بھی کام ہے. ہم اس پہ بھی یعنی آن لائن ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم ڈیولپ کر سکتے ہیں. آج کل تو سافٹ ویئر اس طرح کے ہیں وچ کین ہینڈل کمپلیکس پرابلمس, کمپلیکس ایشوز, جیسے یہ کوالٹیٹیو ریسرچ کے یہ ایتھنوگراف, این ویوو, اس طرح کے پروگرامز ہیں جو ایک لحاظ سے ٹری بنا دیتے ہیں کسی بھی کمپلیکس پرابلم کا, اور اس کو آپ کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں, اینڈ یو کین کم اپ ود اے گڈ سولوشن ٹو دا پرابلم. تو اس لیے یہ آن لائن ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم بھی ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں. اس کا ایک چھوٹی سی مثال ریسنٹلی دیتا ہوں جو ان اے وے آپ کے لیے نہیں تو خیر شاید نہیں ہوگی, لیکن ایک اس کی ڈائمینشن آپ سے شیئر کرتا ہوں. ایک میرا ہی اسٹوڈنٹ تھا, ہی ریسنٹلی کیم فرام UK ٹو میٹ اے girl with whom he was negotiating to become a life partner while he was studying in UK. تو UK سے یہاں پہ آئے. اب conflict کیا ہے؟ to find a match, to find a life partner, to find a spouse. اب وہ مختلف طریقہ کار ہیں. اب اس conflict کو resolve کرنے کے لیے he used internet. اس کے ذریعے کمیونیکیشن ہوتی ہے, اس کے ذریعے ان اے وے ایک دوسرے کا پتہ چلتا ہے, دے فائنڈ آؤٹ اباؤٹ ایچ ادر, اینڈ دین ہی ٹریولڈ فرام UK ٹو پاکستان اینڈ میٹ دا فیملی, میٹ دی potential life partner, and then went back. Now this is in a way a kind of a dispute resolution system which is provided by various organizations, various companies who provide such kind of services through the system, through the online dispute resolution system. اب جو ہے نا اس طرح کی ڈیولپمنٹس یہ ہو رہی ہیں کیونکہ انٹرسٹ چینج ہو رہے ہیں, ٹائم یوز کے پیٹرن چینج ہو رہے ہیں. تو اگر آپ یہ پہچان لیں نئے کنڈیشنز کو, نئے حالات کو, نئے طریقہ کار کو, تو پھر میرا خیال ہے کہ بہت سارے آپ کے ڈسپیوٹس, جیسے یہاں پہ کا اگر پریزنٹ سسٹم دیکھ لیں ٹو فائنڈ اے میچ, تو کتنا کمبرسم پروسیجر ہے. اینڈ ان کیس ابھی جو میں نے بات بتائی, مے بی ایٹ لیجر دے found out each other through the internet system, they communicated with each other through the internet system, and ultimately what happened that a solution to the conflict was found. The conflict of finding a spouse, وہ decision تھا, ایک decision جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ decision in a way is a kind of ایک cross road جہاں سے آپ نے فیصلہ کرنا ادھر یا ادھر, یعنی in a way conflict ہے کہ بھئی which sort of person could be your spouse, could be your life partner. Now the person used online dispute resolution system in a way to find out a life partner, and that is how he did what he did, and maybe use this
electronic technology to find the solution to his problem. Now, یہ جو میں نے ابھی باتیں آپ سے کی, یہ سارا کچھ دیکھنے بتانے کے لیے مقصد صرف یہ ہے کہ انوویٹو طریقہ کار, انوویٹو سسٹمس, اور ون ٹو ٹیلر میک دی سولوشن ٹو اے پرابلم ون, اینڈ سیکنڈلی ہیو اے سسٹم. جیسے میں نے ابھی بات کی نا, یہ آن لائن ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم کی بات ابھی میں نے کی, وہ یہی بات کی نا کہ دیر از اے ڈیسیژن ٹو بی میڈ to find out about a life partner rather than going and looking for partners in different homes in different cities. Takes so much time. Now the potential partner is the information about potential partner is available in through the internet, readily available, readily accessible, or accessible on demand as and when you want, because there are people who have actually uploaded their data through the system about like personal data, family data and all that, and interests as well. اور آپ اس ڈیٹا سے جا کے اپنا کمپیٹیبل میچ ڈھونڈتے ہیں, اور کمپیٹیبل میچ ڈھونڈ کے مے بی یو فائنڈ 5 کمپیٹیبل میچز جو آپ کے انٹرسٹ ملتے ہیں, اور انٹرسٹ ملتے ہیں تو you could find a partner for yourself. No, actually I'm not advocating that you should do that, but I'm trying to say that there are innovative strategies to find solutions to the problems or conflicts or issues, or and there is a kind of help for decision making. تو یہ 2 باتیں میں نے کہیں, ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم کی, اور ایک میں نے او ڈی آر کی بات کی, آن لائن ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم, کیونکہ اس کی وجہ سے ڈسپیوٹس بھی ایک لیٹ سے کمرشل ٹریڈ بہت سارا اس کے ذریعے ہو رہا ہے, تو وہ ڈسپیوٹس ہیں ان کو ریزالو کرنے کے طریقہ کار بھی ہو سکتے ہیں. ابھی ایک میں نے یہ میچ فائنڈنگ کے سلسلے میں بات کی. تو اگر یہ سارا کچھ آپ نوٹ کریں, آبزرو کریں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ دنیا کیسے تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے, اور اگر ہم بھی یہ ڈائنامکس سمجھیں, یہ چینج کو سمجھیں, اس ریپیڈیٹی کو سمجھیں, اس ریپڈ چینج کو سمجھیں, مے بی وی نیڈ ٹو ایڈجسٹ, اڈاپٹ اینڈ ڈیولپ نیو systems to address our conflicts, to address our needs, to address our problems and issues. ان الفاظ کے ساتھ آج کا لیکچر ختم کرتا ہوں. امید ہے آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی کہ ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم کیا ہوتا ہے, اس کے مین فیچرز کیا ہو سکتے ہیں, کیا ہونے چاہیے, اور آپ کیسے خود اپنی ورک لائف اور اپنی پرسنل لائف کیسے امپروو کر سکتے ہیں if you incorporate this learning in your life. With these words, thank you so much. خدا حافظ.